رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہوتا ہے کہ اس مبارک مہینے کی تیاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان ہی سے شروع کر دیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح تاجر اپنی تجارت کا سیزن آنے سے قبل ہی تیاری مکمل کر لیتا ہے اور پھر وقت آتے ہی بھرپور منافع کماتا ہے اور اپنی برادری میں یہ بات چلاتا ہے، ان کو تیاری کی دعوت دیتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھائی وقت آ گیا ہے کمانے کا، کیا آپ نے تیاری کر لی؟ اور اگر کوئی تاجر سیزن آنے سے پہلے تیاری نہیں کر پاتا تو اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں اس کے تذکرے کریں تاکہ نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، رحمتیں سمیٹنے کا وقت آ رہا ہے، دل سے زنگ اتارنے کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرنے کا وقت آ گیا ہے، جنت کی خریداری کا وقت آ گیا ہے۔ گھروں میں، دفاتر میں، بازاروں میں، اپنی تمام مجالس میں ان باتوں کا تذکرہ کرے۔ بھائی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اپنی دنیاوی مصروفیات کو مختصر کریں اور اللہ کی رحمت سمیٹنے کی کوشش کریں۔ جنت کے راستے آسان کر دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجالس میں نماز کے تذکرے کرتے تھے، نماز کا پوچھتے تھے، گناہوں کو ترک کرنے کی ایک دوسرے کو دعوت دیا کرتے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر پڑھی جانے والی صورتیں کون کون سی ہیں اور ان کے کیا فوائد ہیں، ان کو پڑھنے سے ہمارے لیے کون سی آسانیاں پیدا ہوں گی، ہماری مغفرت ہوگی اور ہمارے رزق میں کیسے اضافہ شروع ہوگا۔ ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ سورۃ ملک، چاند دیکھ کر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دن تک سختیوں سے انشاءاللہ اللہ ذوالجلال محفوظ فرمائے گا، اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں، اور ہمیں یہ باقاعدگی کے ساتھ نماز عشاء کے بعد عام دنوں میں، عام مہینوں میں بھی ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری سورت جو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے، جس وقت ہم رمضان شریف کا چاند دیکھا لیں تو سورۃ فتح کو 3 بار پڑھنا ہے۔ اس سے تمام سال رزق میں فراغی ہوتی ہے۔ جیسے کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھنے سے غرق ہونے سے معمون رہتا ہے، جدال اور قتل کے وقت لکھ کر پاس رکھنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو سورۃ قدر ہے، اگر رمضان کی چاند رات کو مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنے سے رزق میں ایسی برکت ہوتی ہے جیسے پانی اونچی جگہ سے ڈھلان کی طرف بہتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ ذوالجلال اپنی رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے اور رزق میں فراغان عطا فرماتا ہے۔ اس رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ اس کے آغاز کے لیے ضروری ہے کہ چاند نظر آئے تو شعبان کے 30 دن پورے ہونے پر رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ مہینہ 30 دنوں کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ چاند دیکھ کر اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کے لیے 30 دن کی گنتی پوری کرو۔ رمضان المبارک میں بارگاہ الہی سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تم پر ایک عظیم برکت والا مہینہ سایہ افلاگن ہو رہا ہے۔ دوسری حدیث کے مطابق ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ شعبان اعظم کے آخر میں فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے کرم میں ڈھانپ لیتے ہیں اور اپنی خاص رحمت تم پر نازل فرماتے ہیں، تمہاری خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور تمہاری دعائیں قبول کر لیتے ہیں، سو اللہ تعالیٰ کو نیکی دکھلاؤ۔ بے شک بد نصیب ہے وہ لوگ جو اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے کہ شعبان کے خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو
1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بتایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں نفلی عبادت کرے وہ ایسی ہے جیسے رمضان کے علاوہ دنوں میں فرض کی عبادت، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے فضائل و برکت سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو کوئی ایمان کے پیش نظر ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے گا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں بہت صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس مبارک مہینے میں زیادہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں کے حصے میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ایمان کی پیش نظر اللہ سے ثواب لینے کی خاطر رمضان میں قیام کیا اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ رمضان المبارک کی راتوں کو نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح کے بعد اس طرح زندہ رکھا جاتا ہے کہ ان میں اللہ کا ذکر اور عبادت کی جائے۔ رمضان المبارک میں اگر عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ہمراہ حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی اور حق تلفی جیسی برائیوں سے بچے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 کا ترجمہ ہے یہ۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنے کی بے حد تاکید فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کا احترام و آداب کا تقاضا یہ ہے کہ نہ صرف روزہ رکھا جائے بلکہ ہر اس کام سے بچا جائے جو ہمیں برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہم سب کے لیے بخشش کا سبب بنائے اور ہم سب کی مغفرت ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔